السلام علیکم کیپریکن دوستوں، کیسے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ جیسا کہ میں اکثر بات کر رہا تھا پچھلے کچھ دنوں سے کہ دو ستارے جو اس سال تبدیلی لے کے آ رہے ہیں، جوپیٹر اور سیٹرن، ان کے بارے میں تمام پروگرامز ہم کر رہے تھے ایکسیپٹ آپ کا اور پائسیز رہ گئے تھے۔ آج ان پروگرامز کے اوپر بات ہو رہی ہے، باقی پروگرامز لوڈ ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو آپ کے سائن میں کیپریکینین کے لیے دیکھا یہ جائے گا کہ سیٹرن یعنی زحل کے مقام کہاں پہ پلیس ہوگا، کہاں سے آئے گا، کس جگہ جائے گا، اور پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ جوپیٹر کی، کہ جوپیٹر پہلے کہاں تھا، اب کہاں موو کر رہا ہے، اور اس کے وہاں پہ اثرات کیا ہوں گے۔ تو سیٹرن کے لیے جب ہم دیکھتے ہیں تو کیپریکینین کے لیے پہلے پائسز ہاؤس میں تھا، یہ آپ کے سن سائن سے یعنی تھرڈ ہاؤس بنتا ہے، یعنی کیپریکان ایکویریس پائسز میں موجود تھا، اور 24 مئی کو یہ ستارہ سیٹرن آپ کے چوتھے گھر یعنی آپ کا فیملی ہاؤس وہاں پہ آتا ہے۔ اچھا، سیٹرن جب فورتھ ہاؤس میں آتا ہے تو یہاں پہ اس کے ایٹریبیوٹس بڑے ڈفرینٹ طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ اس سے بڑے خوفزدہ ہوتے ہیں، لیکن میرا پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے کہ یہاں پہ سیٹرن کی جو پریزنس ہوتی ہے وہ بڑے پرانے مسئلے مسائل کو سارٹ آؤٹ کرواتی ہے، یعنی آپ کی انہیریٹنس، آپ کے جائیداد، آپ کی خرید و فروخت کے معاملات، ایموویبل ایسٹ سے متعلق ان چیزوں کی ترقی کا بھی وقت ہوتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ پرانے معاملات ریزالو بھی ہوتے ہیں۔ لیکن اس کا ایک تھوڑا سا اثر یہ بنتا ہے، چونکہ یہاں پہ جب آتے ہیں اور آپ اپنی کوئی انہیریٹنس موروثی جائیداد بیچتے ہیں یا کوئی ایسا بزنس ڈیل کرنا چاہتے ہیں جس میں پارٹنرز اور دوسرے لوگ شامل ہوتے ہیں، آپ ریزالو کرنا چاہتے ہیں، تو وہاں پہ عموماً اختلاف رائے بھی پیدا ہوتا ہے۔ اس اختلاف رائے سے آپسی فسادات کی بھی مطلب اختلافات، اور پھر وہ زیادہ بڑھ جائے تو جھگڑے کی صورت بھی اختیار کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے لیٹیگیشن کے چانسز بھی بنتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک خود بخود ہونے والا عمل ہوتا ہے، لیکن آپ خود بظاہر بہتر طریقے سے جان سکتے ہیں کہ جب کوئی ایسی کیفیت بنتی ہے، ہونے لگتی ہے، تو آپ ان چیزوں کو کیسے بہتر طریقے سے ٹیکل کر سکتے ہیں۔ سیٹرن جب چوتھے گھر میں آتا ہے تو یہ سب سے پہلے آپ سے اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں لو پیس پہ چلیں، یعنی ایموشنلی چیزوں کو سنیں، محسوس کریں، لیکن ری ایکشن آپ کا کمپرومائزنگ ہونا چاہیے۔ آپ کسی بھی طرح پہ اگر کسی وجہ سے آپ کو دکھائی بھی دیتا ہے کہ آپ اگر زیادہ کنفلکٹ میں جاتے ہیں، لیٹیگیشن یا معاملات کو بڑھاتے بھی ہیں، تو آپ کو چار پیسے زیادہ مل سکتے ہیں، لیکن سیٹرن یہاں جب آتا ہے تو وہ یہ آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ آپ اس کی طرف نہ جائیں، بلکہ آپ لیس پہ کمپرومائز کر کے آج ہی اپنے مسائل اور چیزوں کو طے کرنے کی کوشش کریں۔ یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کئی سال کا، جس کی وجہ سے میں یہ آپ کو سجیشن دیتا ہوں۔ اور عموماً ہوتا بھی یہی ہے کہ چوتھے گھر کا سیٹرن یا کیندر میں جسے ہم کہتے ہیں پہلا، چوتھا، ساتواں، 10واں، جب یہاں آتا ہے تو عموماً ہمیں زندگی میں ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اسی لیے کہا یہ جاتا ہے کہ جب ہم اس کے مزاج یعنی اس کی کیفیت اور خاصیت ہوتی ہے کہ یہ مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کر سکتا ہے، تو اس کے خلاف چلیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ جائیداد بنانے کا بھی ٹائم ہوتا ہے، ریل اسٹیٹ خریدنے کا بھی ٹائم ہوتا ہے، پرانی جو آپ نے چیزیں لے رکھی تھیں ان کو سیل آؤٹ کر کے کنسالیڈیٹ کرنے کا بھی وقت ہوتا ہے، اور اس کی وجہ ماضی کے بہت سے تجربات، ایکسپیرینس آپ کے سامنے ہوتے ہیں، اور انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیپریکین یعنی چوتھے گھر کا فیصلہ ایریز ہاؤس میں سیٹرن کے آنے سے معاملات کو بہت بہتر طریقے سے سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ دوسرا افیکٹ اس کا جو آتا ہے وہ آتا ہے آپ کے اپوزٹ 10th ہاؤس، یعنی آپ کی جاب سروس، اس میں چینج سوئچ اوور بھی ہو سکتی ہے، تبادلے کے امکانات بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کی ٹرانسفر پوسٹنگ کے آثار بھی بنتے ہیں۔ اگر آپ اس کی خواہش رکھتے ہیں تو فالو اپ کیجیے گا، نہیں رکھتے تو بھی آپ کو اس کے ایڈورس کام کرنا ہوگا۔ سیکنڈ اس کا افیکٹ آتا ہے کنفلکٹ وتھ 7th ہاؤس۔ کنفلکٹ وتھ 7th ہاؤس خاص کر یہ اٹھتا ہے جہاں پہ پارٹنرشپ اور ایسی چیزوں میں کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ اسٹرالوجیکل سائن جوپیٹر جو آپ کا موجود ہے 7th ہاؤس میں، جو کہ 10 جون کو آ چکا تھا، وہ ان چیزوں کے برے اثرات کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بہرحال چیزیں ہوتی ضرور ہیں۔ اچھا، اس میں یہ بتاتا چلوں کہ اگر 7th ہاؤس پرابلم آ چکے ہیں، یعنی پارٹنرشپ میں ایشوز آ چکے ہوئے ہیں، ریلیشن شپ میں ایشوز آ چکے ہیں، ہسبینڈ وائف میں کوئی گیپ آ چکا ہوا ہے، آپ کی شادی ہونے والی تھی، بات کر رہے تھے، بات کرتے کرتے آپ کی
یوں دکھائی دیتا ہے کہ کمپیٹیبلٹی جو بہت اچھی تھی اب نہیں، اب کچھ ڈفرینس آف اوپینین پیدا ہو رہا ہے. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اثر جو ہے یہ سیٹرن کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور جوپیٹر جو کہ میں اس کی بھی بات کروں گا ساتھ ساتھ، جو 10 جنوری کو وہاں پہ آ چکا ہے، وہ ان چیزوں کو کام ڈاؤن کرتا ہے، ان چیزوں کو بہتر طریقے سے حل کرنے کی طرف لے کے جاتا ہے، اور آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ آپ لاجیکل ہوں، سنیں، ٹائم دیں اور زیادہ ریئیکٹ نہ کریں. اسی کے ساتھ ساتھ اگر دو لوگوں کے درمیان کوئی بات ہے تو اسے زیادہ پھیلائے نہ، کیونکہ آپ کے ہاتھ سے نکل گئی بات پھر وہ کہتے ہیں نا کہ گلی گلی گھومتی ہے، اور وہ ایسا رنگ لے کے آتی ہے کہ جہاں آپ چاہتے ہوئے بھی ان چیزوں کو ٹھیک نہیں کر سکتے. اسی طرح اگر آپ نے کوئی جائیداد خریدنے کے لیے کوئی کر رکھا تھا، ایگریمنٹ کر رکھا تھا، تو اس کی ایگزیکیوشن کا بھی ٹائم ہے. اس کو بھی بہتر طریقے پہ چاہیے کہ اگر بیفور ٹائم فنڈز اویلیبل ہیں تو اس کو خرید لیجئے، اسے کمپلیٹ کیجئے. اور اس کے ساتھ خریدنے چلے جا رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کو اس کے لیگل معاملات کو اچھے طریقے سے دیکھ کے ایکسپرٹس کے مشورے کے ساتھ لیگل کانٹریکٹ کرنا چاہیے. شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن دیر ہو رہی ہے، اس سے پہلے 2-3 دفعہ شادی کے معاملات ٹوٹ چکے تھے، اب جو ہے 10 جنوری سے جو پوزیشن آ رہی ہے وہ بالکل آپ کے لیے زیادہ فیوریبل ہے، ریلیشن شپ بنتے بھی ہیں اور یہاں پہ آسانیاں بھی پیدا ہوتی ہیں. البتہ ماضی میں کچھ کیے گئے ایسے ریلیشن شپ آپ کے لیے تھوڑا سا مسائل کا سبب بن سکتے ہیں. اس لیے میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کسی بریک اپ سے گزر چکے تھے، اب نئے سرے سے کسی ریلیشن شپ میں جا رہے ہیں، تو یہ بہتر ہوگا آنیسٹی کے ساتھ پرانے معاملات کو آپ ضرور انفارم کیجئے نئے ان لا سے، نئے پارٹنر سے، نئی چیزوں سے، تاکہ آپ کے اینڈ پہ کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو. جوائنٹ فیملی میں رہنے والے خواتین و حضرات کے لیے یہ ٹائم زیادہ امپورٹنٹ ہے. کنفلکٹ ود ان اے فیملی، اور اسی طرح جسے کہتے ہیں نا کلاسک ساس بہو جھگڑا، ایسی چیزوں میں بھی تھوڑی سی شدت آ سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے 4th ہاؤس میں ایک ایسا اینگل ڈیولپ ہوتا ہے جہاں پیشنس، صبر، برداشت تھوڑی کم ہو جاتی ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ بگڑ جاتی ہیں، اور بگڑنے کے بعد وہ مسائل کا سبب بنتی ہیں. تو یہاں پہ اگر ہم تھوڑا سا چیزوں کو درگزر کریں، ایک دوسرے کے حقوق اور انڈرسٹینڈنگ کو، رائٹس کو سمجھیں، تو چیزیں بہتر ہوں گی. تیسرا 4th ہاؤس 7th ہاؤس اسپیکٹ یہ ہوتا ہے جو دو گھروں کو مینج کرتا ہے. یہ وہ سال ہوتا ہے جہاں آپ کے فارن ٹریولز کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں. یعنی آپ سفر کرنا چاہتے تھے، کافی عرصے سے پلان کر رہے تھے، تو یہاں پہ 10 جون کے بعد آپ کے ٹریول ٹائم اوپن ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ تقریباً 1 سال کا سائیکل ہے. آپ اس میں کوشش کیجئے، پلان کیجئے، اور اپنے معاملات کو آپ اس طریقے سے لے کے چلیں کہ جہاں آپ کو اس کی سپورٹ ملے. لیگل، ویزا، پاسپورٹ، فائنینسز، ساری چیزیں جب ٹائم بہتر ہوتا ہے تو وہ ساری چیزیں فیوریبل ہوتی ہیں، آسانی کے لیے ہوتی ہیں. تو اس کا بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ. یعنی جوپیٹر کا 7ویں گھر میں آنا آپ کے لیے بہت سی آسانیاں لے کے آتا ہے، بہت سی خواہشات کو پورا کرنے کا بھی وقت بناتا ہے. تعلیمی معاملات میں جب دیکھتا ہوں تو یہ بھی اگین ایک فیوریبل سلسلہ ہے. کبھی کبھی کچھ گھریلو حالات کی وجہ سے، کچھ مجبوریوں کی وجہ سے کچھ لوگوں کو اپنی تعلیم ادھورے میں چھوڑنی پڑتی ہے. یہ سائیکل جب یہاں پہ آتا ہے تو یہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے کہ آپ اس سلسلے کو دوبارہ ریزیوم کریں، دوبارہ شروع کریں. باوجود اس کے کہ آپ کے پاس ابھی بھی ٹربل، پریشانی ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ انیشیٹو لیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو آپ اپنے 5th ہاؤس اور 2nd ہاؤس یعنی تعلیمی معاملات کو بہتر طریقے پہ طے کر سکتے ہیں. بچوں سے متعلق شادی، بیاہ، یہ چیزیں بھی فیوریبل ہوتی ہیں. اس پیریڈ میں ان کے امکانات بھی بہت واضح ہوتے ہیں. ایسے اسٹوڈنٹ جو ہائر ایجوکیشن کے لیے جانا چاہتے ہیں، اسپیشلی میں ان بچوں سے بات کروں گا جن کی ایجوکیشن ٹیکنیکل ایجوکیشن ہوگی، یعنی میڈیکل، انجینئرنگ، آئی ٹی اور اس چیزوں سے ریلیٹڈ ہوگی. اور آپ اگر فورن ایجوکیشن کے لیے جانا چاہتے ہیں تو اسکالرشپ، ایسی چیزوں کے امکانات آپ کے لیے بہتر، واضح اور آسانی کے ساتھ اچیویبل ہو سکتے ہیں. اس لیے اس چیز کا بھی اگر آپ خواہش رکھتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو پوری کوشش کرنی چاہیے. تیسرا اینگل اس میں یہ بنتا ہے، اگر بہت سے لوگ ہیں امیگریشن کی خواہش مند ہوتے ہیں، آپ نے اس سے پہلے اگر اپلائی نہیں کیا تھا تو یہ ٹائم اپلائی کرنا ہے. ضروری نہیں کہ آپ کو فوراً اس کا رسپانس ملے،
3 سال آپ کے لگ سکتے ہیں، لیکن رائٹ ٹائم ٹو اپلائی فار دا امیگریشن سیٹلمنٹ ابراڈ، اس کو ذہن میں آپ رکھیے گا کہ انیشیٹ کرنے کا، خواہشات کو سٹارٹ کرنے کا یہ بہتر اور پازیٹیو پیریڈ ہوتا ہے۔ دوستو یہ ایک مختصر سا جائزہ تھا جو میں نے 2 ستاروں کے آنے کی وجہ سے آپ کی زندگی میں کیا۔ اچھا، اسی کے ساتھ سے بڑا امپورٹنٹ ایک کلک بنتا ہے، چونکہ پلینٹ سیٹرن کیپریکان کا رولنگ پلینٹ بھی ہے۔ رولنگ پلینٹ جب یہ یہاں پہ ہوتا ہے تو یہاں پہ ایک خاص قسم کی چیز ڈیولپ ہو رہی ہے جو میں آج آپ سے ڈسکس کروں گا۔ آپ کا اپنا رولنگ پلینٹ آپ کے سائن سے اٹھ کے 4th ہاؤس میں آتا ہے۔ جب وہ 4th ہاؤس میں آتا ہے تو یوں دکھائی دیتا ہے کہ آپ کی اٹیچمنٹ ٹورڈز یور مدر، والدہ کے ساتھ بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جہاں شدت سے اٹیچمنٹ ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، وہاں کچھ اختلاف رائے بھی پیدا ہوتا ہے جو فیملی میٹر سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ فیملی کے بزرگوں کے ساتھ آپ کی تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ کے بھی امکانات ہوتے ہیں۔ ینگسٹر سے میں یہ ضرور ایڈوائز دوں گا اور انہیں یہ کہوں گا کہ کسی ایڈوائس کی صورت میں، کسی مشاورت کی صورت میں، کسی مشورے کی صورت میں آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اگر اختلاف رائے بھی رکھتے ہیں لیکن تھوڑا سا والدہ کو، دادی کو، نانی کو، بڑی بہن اور بھابھی، ایسے کوئی رشتے جو جن میں جوائنٹ فیملی میں آپ رہ رہے ہیں تو ان کے لیے ذرا سا برداشت کا مظاہرہ کیجیے گا۔ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ جواب ترکی بدتر کی جواب دینا یہ مناسب نہیں ہوگا، تھوڑا سا ٹائم لیجیے گا، ادروائز سالوں کی محنت خراب ہو سکتی ہے۔ یعنی آپ نے جتنا ایفرٹ کی تھی اکٹھے رہنے میں، تو کبھی کبھی کوئی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کنفلکٹ کا سبب بن جاتی ہے۔ 4th ہاؤس سیٹرن جب یہ ہوتا ہے تو عموماً جوائنٹ فیملی میں رہنے والے لوگوں کو تھوڑا سا ڈپارٹ بھی کرتا ہے، وہ الگ سے رہنے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ الگ سے رہنا بعض اوقات ضروری نہیں ہوتا کہ شہر بدلا جائے، گھر بدلا جائے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ود ان ہوم بھی سپریشن ہو جاتی ہے، جسے عام زبان میں کہا جاتا ہے کہ چولہا الگ کر لینا، ایسی کیفیت بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ اچھا، یہ ہوگی تو صحیح، اگر کہیں اس طرح کی ایشوز بن رہے ہیں تو بہتر یہ ہوگا کہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے اسے محبت، پیار کے ساتھ ایمیکیبلی ریزالو کیا جائے، ایکسیپٹ کیا جائے، تاکہ کوئی رنجش، کوئی جب دل میں نہ رہے۔ سیکنڈ امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایڈیشن ان فیملی۔ 4th ہاؤس ریلیشن شپ جب یہ آپ کا 7th ہاؤس ریلیشن شپ بہت اسٹرانگ بنتا ہے، جوپیٹر کی پریزنس ہوتی ہے، تو یہاں پہ ایسے کپل جو بہت عرصے سے کسی وجہ سے شادی تو تھی لیکن بچے پیدا نہیں ہوئے تھے، تو ایڈیشن ان فیملی کے لیے کام کرنے کا ضرورت ہے۔ یہاں میں یہ ایک ایڈوائز دیتا چلوں کہ ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں کو ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے، ایک کو نہیں، دونوں کو کرنا چاہیے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ مارس کی اسکوئر جب سیٹرن کے ساتھ بنتی ہے تو میل جو سیلز ہوتے ہیں ان میں بھی ویکنیس کی انڈیکیشن ہوتی ہے فیمیل کے ساتھ، تو اس لیے جوائنٹ پرپز کے لیے دونوں کو مل کے ایفرٹ کرنی چاہیے تاکہ خدا آپ کے لیے آسانیاں فرمائے۔ سو دوستو، یہ ایک اسپیکٹ تھے ان 2 ستاروں کے جو آپ کی زندگی میں آ رہے ہیں۔ جوپیٹر آسانیوں کا ستارہ ہے، رحمتیں لے کے آ رہا ہے، پارٹنرشپ لے کے آ رہا ہے، بچوں کی شادیاں کروا رہا ہے، نیا پارٹنر زندگی میں آ رہا ہے۔ اسی طرح جو ایگزسٹنگ کنفلکٹ تھے ان کو اعتماد کے ساتھ ایمیکیبلی ریزالو کرنے کی صلاح بھی دیتا ہے، اور کچھ ایسے لوگ کھڑے بھی ہو جاتے ہیں جو ان کاموں کے لیے آپ کی مدد اور ہیلپ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک اسپیکٹ ہے۔ اور سیٹرن جیسے زحل کہا جاتا ہے، جس کے نام سے لوگ ڈرتے ہیں، او ہو یہ ستارہ آ گیا تو جانے کیا مصیبت ٹوٹے گی، نہیں، میں اسے ٹیچر پلینٹ کہتا ہوں۔ ٹیچر پلینٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کی زندگی میں کچھ ایسے درس کے کام کرے، ٹیچنگ کے کام کرے جو آپ کو سکھائے۔ اگر آپ ماضی میں اس چیزوں کو سیکھ چکے تھے تو آپ کو بہتر طریقے سے سیکھنا چاہیے۔ اور اس کی میں مثال آپ کو دیتا چلوں، ایسے سینئر خواتین و حضرات جن کی عمر 50 سے اوپر کی ہے، انہوں نے اپنی یوتھ میں 97 96 میں ایسی چیزوں کو فیل کرتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ یا تو وہ کریئر کے لیے گھر سے نکلے، نئی جاب کا آغاز کیا، یا گھر بیچا، نیا راستہ کوئی اپنایا۔ یہ اس طرح کی چیزیں جو بنتی ہیں وہ بڑی امپارٹنٹ ہوتی ہیں، جس سے انسان ماضی کے تجربات کی روشنی میں مستقبل کی بہتر پلاننگ کر سکتا ہے۔ تو اچھا اور برا ساتھ ساتھ چلتا ہے، یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو کیسے لیتے ہیں۔ اور اسٹرالوجی یہاں یہ مدد کرتی کہ یہ آپ کو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ وقت کس قسم کا ہے، اور اس کی ایڈوائز اور اس کے فلو کے مطابق جب آپ اکارڈنگلی ایکٹ کرتے ہیں تو
تو آپ کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں. یعنی یہ ایسا ہی میں ہے کہ شدید طوفان اور بارش کی انڈیکیشن تو ہے، لیکن آپ اپنے گھر کے برتن چیزیں چھتوں کو سنبھالتے ہیں اور ساتھ چھاتا لے کے نکلتے ہیں. آئے گا تو ضرور، لیکن آپ آلریڈی تیار ہوتے ہیں تو اس کو نقصانات کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں. اسی طرح جوپیٹر جب ساتھ میں گھر میں آتا ہے تو بلیسنگ لے کے آتا ہے، محبت لے کے آتا ہے، آسانیاں لے کے آتا ہے. اف یو آر آلریڈی ویل پریپیئرڈ، شادی کے لیے، بزنس کے لیے، ایسی چیزوں کے لیے بہت سے آپشن ہیں. فارن ٹریول کے پلان تھے، بن نہیں پا رہے تھے، ان کے اوپر عمل کریں گے تو ہیپیلی خوشی خوشی انجوائے کریں گے، جائیں گے. سو دوستو، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. اس پروگرام کے سلسلے میں کسی قسم کی کوئی فردر کوئری، کوئی انویسٹیگیشن، کوئی انفارمیشن ہو تو اسی پروگرام کے نیچے لکھ بھیجیے گا. میں کوشش کروں گا کہ اس کا آپ کو جواب دیا جائے. اپنا بہت خیال رکھیے. خدا حافظ.